اتنا بڑا مقام ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او کافرو سنو کہ کوئی بندہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کوئی ایک عیب نکال کے دکھا دے، یہ چیلنج ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو کیا شان ہے میرے محبوب پیغمبر کی، اللہ رب العزت خود چیلنج فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک خود چیلنج فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، فرمایا کافرو بتاؤ کوئی بندہ ایک عیب بتا دے کہ آمنہ کے لال میں کوئی ایک عیب ہو، لیکن نہیں بتا سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کہاں لکھا ہے، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر بتا دو ان لوگوں کو کہ میں صرف آپ کے سامنے واعظ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر اس طرح کرو، سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، سب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ، یا پھر اکیلے اکیلے کسی نکر میں جمع ہو کے اس بات کو سوچو کہ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی زندگی گزاری آپ کے اندر کوئی ایک عیب تو نکال کے دکھاؤ نا، کوئی ایک عیب تو نکال کے دکھاؤ۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کافروں کو، سب اہل مکہ کو، سب کو جمع کیا، جمع کر کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سنو مکے والو، میں نے آپ کے اندر 40 سال گزارے ہیں، 40 سال کا عرصہ میں نے آپ کے اندر گزارا ہے، میرا بچپن آپ کے اندر، میرا لڑکپن آپ کے اندر، میری جوانی آپ کے اندر گزری ہے، کوئی مجھے بتائے کہ کوئی مجھ میں کوئی ایسی خرابی نکال کے، کوئی عیب نکال کے دکھاؤ نا۔ سب نے یہی کہا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں، نہ کبھی آپ نے زبان سے جھوٹ بولا، نہ کبھی آپ نے کسی کو برا بھلا کہا، نہ کبھی زبان سے گالی نکالی، نہ کبھی کسی کے بارے میں برا سوچا، آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو سچے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان نہیں، کافر کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بیگانے کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔
میرے محبوب پیغمبر ایسے تھے کہ دشمن بھی تعریفیں کرتے تھے، مسلمان تو مسلمان رہ گئے، دشمن بھی تعریفیں کرتے تھے۔ کہاں لکھا ہے؟ توجہ کرنا، بخاری شریف میں لکھا ہے۔ یہ اب تو ہم سب مسلمان ہیں نا، سب مسلمان ہی مسجد میں بیٹھے ہیں نا، تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، سب محلہ مسجد علاقہ مسلمانوں کا ہے، اور شان کملی والے کا بیان ہو رہا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا شان اتنا اعلیٰ ہے، علاقہ بھی کافروں کا، بیان کرنے والا بھی کافر، سننے والے بھی کافر، اور شان میرے محبوب پیغمبر کا بیان ہو رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یکم محرم الحرام کو بادشاہوں کی طرف خط لکھے۔ ایک خط لکھا ہرقل بادشاہ شاہ روم کی طرف، ایک خط لکھا۔ جب یہ خط لے کے ہرقل بادشاہ کے پاس یہ خط پہنچا، ہرقل بادشاہ کو خبر آیا کہ یہ ایک خط آیا ہے۔ فرمایا یہ کس کا خط ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کا۔ فرمایا رسول اللہ، نبی کا خط ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ محمد الرسول اللہ کا خط ہے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا اس طرح کرو کہ میرے علاقے میں لوگوں کو دوڑا دو، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لے کے آؤ جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ میرے علاقے میں لوگوں کو دوڑا دو، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لے کے آؤ جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ ان دنوں میں سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سلسلے سے وہاں گئے ہوئے تھے۔ سردار ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت ہرقل بادشاہ کے پاس یعنی روم میں وہاں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ سردار ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھے پکڑ لیا، پکڑ کے میرے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا اور مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے مجھے کہا ترجمان کے ذریعے کہ میں آپ سے چند سوال کروں گا اس نبی کے بارے میں جس نے اپنا خط بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ چند سوالات کروں گا، آپ نے ان کا جواب دینا ہے اور صحیح جواب دینا ہے۔ سردار ابو سفیان فرماتے ہیں مجھے آگے کھڑا کر دیا، میرے جو ساتھ والے ساتھی تھے ان کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا، اور فرمایا پیچھے والے ساتھیوں کو کہ اگر یہ سردار ابو سفیان جھوٹ بولے تو مجھے بتا دینا، اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سردار ابو سفیان فرماتے ہیں میں اس وقت کافر تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، کیونکہ اگر میں سچ بولوں گا تو ہر بات ہی بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو سب مطمئن ہو جائیں گے، ان کے دیوانے ہو جائیں گے، لہٰذا میں جھوٹ بولوں۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ سب بدظن ہو جائیں گے، یہ سب ان سے محبت نہیں کریں گے۔ سردار ابو سفیان فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، مگر میں جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ جو میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ کیا کہیں گے، اتنا بڑا سردار ہے، اتنا بڑا چودھری ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ سردار ابو سفیان نے بتایا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام جھوٹ بولنا نہیں، ان کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچ بولنا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ سردار ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے پہلا سوال کیا، فرمایا کیف فیکم نسبہ، کیف فیکم نسبہ، پہلا سوال کیا کہ محمد الرسول اللہ کا نسب کیسا ہے، خاندان کس طرح کا ہے، ان کا قبیلہ کس طرح کا ہے۔
یہ پہلا سوال کیا سردار ابو سفیان سے۔ سردار ابو سفیان فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسلمان نہیں تھے، فرمایا کہ ان کا قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ، ان کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ، ان کا مکہ بھی سب سے اعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر کا مدینہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا سب سے اعلیٰ خاندان ہے، میرے محبوب پیغمبر کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، ان اللہ، میرے محبوب پیغمبر کا خاندان بھی اعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر کا سب بیویاں بھی اعلیٰ، گھر بھی اعلیٰ، مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، میرے محبوب پیغمبر کے یار حضرت ابو بکر صدیق بھی اعلیٰ، عمر فاروق بھی اعلیٰ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ۔ یہ پہلا سوال کیا، کافر نے سوال کیا، کافر نے جواب دیا اور فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر کا سب سے اعلیٰ خاندان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ دوسرا سوال کیا ہرقل بادشاہ نے سردار ابو سفیان سے، فرمایا کہ اس کے خاندان سے کو پہلے بادشاہ گزرا ہے، کو پہلے بھی بادشاہ گزرا ہے محمد رسول اللہ کے خاندان میں؟ تو سردار ابو سفیان فرماتے ہیں نہ پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا، یہ پہلے ہے محمد الرسول اللہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا یہ بھی سچائی کی دلیل ہے، فرمایا یہ بھی سچائی کی دلیل ہے، اگر کوئی پہلے بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ چلو اس کا کام نہیں چلا، اس نے کہا چلو میں نبوت کے ذریعے بادشاہت لے لوں، یہ بھی سچائی کی دلیل ہے۔ فرمایا یہ سچا نبی ہے۔ تیسرا سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، تیسرا سوال سردار ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے کیا، فرمایا ان کے خاندان میں سے پہلے بھی کوئی نبی گزرا ہے؟ فرمایا کوئی پہلے کوئی نبی گزرا ہے؟ فرمایا نہیں، پہلے کوئی نبی نہیں گزرا۔ فرمایا یہ بھی سچائی کی دلیل ہے۔ پھر فرمایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ یہ کافر سے سوال کر رہا ہے، ہرقل بادشاہ سردار ابو سفیان سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کیا وہ غریب ہیں یا امیر لوگ ہیں؟ سردار ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہیں تو غریب، ان کے پاس پیسہ نہیں، وہ غلام ہیں، وہ غریب ہیں، مگر وہ مال سے تو غریب ہیں، مگر وہ دل کے غریب نہیں ہیں۔ وہ مال کے تو غریب ہیں مگر دل کے غریب نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے تھے، توجہ کرنا ذرا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اپنی ماں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں ڈاکو پہ گئے۔ راستے میں کیا ہوا؟ ڈاکو پڑ گئے۔ راستے میں ڈاکو پڑ گئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ سے چھین لیا۔ پہلے وقتوں میں جو بچے یا کوئی بندے یا غلام چھین لیا جاتے پھر وہ بیچ دیا جاتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیچ دیا گیا۔ پھر حضرت اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن گئے۔ جب اماں جی ختیجہ کے غلام بنے، اماں جی ختیجہ کا نکاح میرے محبوب پیغمبر سے ہوا تو میرے محبوب پیغمبر کے غلام بن گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہتے تھے، میرے محبوب پیغمبر کے غلام تھے۔ جب ان کو آتے جاتے کسی نے دیکھا اور جا کے حضرت زید کے والد سے وہ بتا دیا، فرمایا تیرا بیٹا
بیٹا اس وقت مکے میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے۔ حضرت زید کے والد اور حضرت زید کے چچا محترم دونوں آئے، آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کہا کہ سونے محبوب جی جتنا دل چاہے سونا لے لو، جتنا دل چاہے چاندی لے لو، مگر میرے بچے کو آزاد کر دو۔ فرمایا جتنا دل چاہے سونا لے لو، چاندی لے لو، پیسے لے لو، مگر میرے بچے کو آزاد کر دو۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں چاندی کی، کوئی ضرورت نہیں سونے کی، اگر زید تمہارے ساتھ جاتا ہے تو جاؤ لے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھو نا، ہر بندہ غلامی سے آزادی چاہتا ہے، ہر بندہ جو پردیس میں ہو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن میں آ جاؤں۔ جو بندہ پردیس میں مزدوریاں کرتا ہے، جب ہوٹلوں سے لے کے روٹی کھانی پڑتی ہے، بڑی پریشانی بنتی ہے، جب نیچے سونا پڑتا ہے، پھر بھی گھر کے بستر تو یاد آیا کرتے ہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ، ہر ایک بندہ غلامی سے آزادی چاہتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا نوجوان بتاؤں جو آزادی نہیں بلکہ غلامی چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ زید لے جاؤ، اگر وہ جاتا ہے تو لے جاؤ۔ ان کے والد محترم جا کے مخاطب ہوئے، فرمایا بیٹا زید آؤ تیری ماں کے پاس چلیں، تیری ماں تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب پیغمبر کا دامن پکڑا اور کہا کہ ابا جان میری ماں سے کہنا میں آؤں گا، ملنے کے لیے آؤں گا۔ تم چھوڑنے کی باتیں کرتے ہو، وہ تو دنیا چھوڑ دیتے ہیں مگر محمد رسول اللہ کو چھوڑتے نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ سردار ابو سفیان سے پھر آگے والا سوال کیا، فرمایا جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا کیا وہ کمزور ہیں؟ کیا وہ کمزور ہیں مگر وہ چھوڑتے نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی سچائی کی دلیل ہے، یہ سچائی کی دلیل ہے کہ جو اللہ کا نبی ہے تو اللہ رب العزت نے اسے اعزاز دیا ہے، اس وجہ سے وہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ بہت پریشان کیا، بہت ماریں دی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالم و غلط ہے یہ تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ میں کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ آگے والا سوال توجہ کرنا ذرا، یہ میرے اور آپ کے دل کی صفائی ہے، توجہ کرنا۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم محبوب پیغمبر کی امتی ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا۔ ابھی دیکھو روڈوں پہ کتنے دعوے ہوئے، سب نے دعویٰ کیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کافر سوال کر رہا ہے، کافر جواب دے رہا ہے۔ سنا ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ، ہرقل بادشاہ نے حضرت سردار ابو سفیان سے سوال کیا، فرمایا کہ کبھی محمد الرسول اللہ نے زبان سے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ سردار ابو سفیان نے کہا او بادشاہ کس طرح کی بات کرتا ہے، جھوٹ کی بات کرتا ہے، ہم نے تو ان کا نام ہی صادق الامین رکھ دیا ہے، نبی پاک کا نام ہی کافروں نے صادق الامین رکھا تھا۔ فرمایا ہمیں تو لگتا ہی ایسا ہے جیسے سچ اترا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے۔ اور آج کا مسلمان ہر جگہ جھوٹ، 1 کلو سیب بیچنے کی خاطر 100 جھوٹی قسمیں اٹھا دیتا ہے، 1 تھان کپڑے کا 1 میٹر بیچنے کی خاطر 100 جھوٹی قسمیں اٹھا دیتا ہے، اور اس وقت
کافر کافر سے سوال کر رہا ہے اور کافر جواب دے رہا ہے. فرمایا محمد رسول اللہ نے کبھی زبان سے جھوٹ بولا؟ نہیں بولا. اللہ اکبر. آج کل کافر، فرمایا جو کافر ہے نا، غیر مسلم ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور جو مسلمان ہے وہ جھوٹ سے باز نہیں آتا. ایک مجھے نا ایک دوست نے بات سنائی. فرمایا یہ ننکانہ شہر ہے، ننکانہ، وہاں سکھ لوگ رہتے ہیں. سکھ لوگ، وہاں ان کا عبادت خانہ بھی ہے، وہاں سکھ بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ننکانے میں جا کر ان ننکانے والے لوگوں سے کہا کہ کبھی آپ نے سکھوں کو جا کے دعوت دی ہے اسلام کو؟ تو چند ٹیچروں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ گئے تھے ننکانے میں، جا کے سکھوں سے بات کی. فرمایا کہ آپ محمد رسول اللہ کا دین مان لیں، اللہ کو ایک مان لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لیں. ہم نے ان کو جا کے دعوت دی. انہوں نے ہماری باتوں کو غور سے دھیان سے سنا، اور سننے کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ کہا کہ ہم کل کو پورے ننکانہ شہر میں جائیں گے، اگر سکھوں کی دکانوں میں 2 نمبر مال ہوا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر مسلمانوں کی دکانوں میں 2 نمبر مال ہوا تو پھر آپ ہمارے ساتھ رل جانا. وہ فرماتے ہیں ہم چپ کر کے واپس آ گئے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ مسلمان 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آتا. مسلمان 2 نمبری کرتا ہے. اور میرے محبوب پیغمبر کی شان جب بیان ہو رہی ہے، کافر کے دربار میں کافر جواب دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں بولا. اللہ اکبر. اللہ برا میں میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا امتی کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میرا امتی گناہ کر سکتا ہے، نماز چھوڑ سکتا ہے، برائی کر سکتا ہے. فرمایا آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نا 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 نا، میرا امتی ہوگا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. وہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو میرا امتی ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور آج ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا، ذرا آگے والا سوال پہ توجہ کرنا. میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اور سوال کیا. فرمایا کہ وہ آپ کو دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ فرمایا ہمیں وہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے اللہ کا رسول مان لو، ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں. پھر اس نے آگے والا سوال کیا. فرمایا کہ کبھی محمد الرسول اللہ نے وعدہ خلافی کی ہے؟ کافر سے سوال کر رہا ہے کہ کبھی محمد رسول اللہ نے وعدہ خلافی کی ہے؟ کبھی وعدہ کیا ہو کہ میں آؤں گا پھر نہ آئے ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور کافر کو جواب دے رہا ہے. فرمایا کبھی نبی پاک نے وعدہ خلافی نہیں کی، جب بھی وعدہ کیا نبی پاک نے پورا کیا، اور ہم نے کبھی بھی وعدہ کیا ہو کبھی پورا نہیں کیا. تو میرے محبوب پیغمبر کی شان، نبی پاک نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آپ کے بڑے کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جو نبی پاک کہتے ہیں ان کی بات کو مان لو. یعنی جو کافر لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات منات عزا اللہ حبل کی عبادت کرتے تھے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نبی پاک نے فرمایا صرف اللہ کی عبادت کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کو چھوڑ دیں؟ ہمارے دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ہمارے پردادا ان کی عبادت کرتے تھے، اب ہم اس دین کو چھوڑ دیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ اپنے بڑوں کی بات نہ مانو، یہ تو بڑوں سے بڑا ہے، ان کی بات مانو. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی سب سے اعلیٰ ہے. اللہ اللہ سانو دسیا زمین آسماناں نے، ساڈے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے. سانو دسیا زمین آسماناں نے،
साडे नबी दियां ऊंचियां शानां ने, ए गवाही पईयां देंदियां अज़ानां ने, साडे नबी दियां ऊंचियां शानां ने, ए गवाही पईयां देंदियां ज़बानां ने, ए गवाही पईयां देंदियां ओडां दियां ज़बानां भी गवाही दे रही ने ना साडे नबी आला ने, ओडां दियां ज़बानां भी, गोचियां दियां ज़बानां भी। कोई पठान ना कमदे गोचा उन्होंने क्या गोचा ये सानू कहंदे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना ज़रा, मेरे महबूब पैगंबर की शान सबसे आला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना ज़रा, मेरे महबूब पैगंबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में और सवाल किया। उस काफर ने, हिरकल बादशाह ने सरदार अबू सुफियान से सवाल किया कि आपको और किस चीज़ का हुक्म देते हैं? सरदार अबू सुफियान ने फरमाया कि हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की नमाज पढ़ा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो। आज मुसलमान नमाज से दूर हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, पढ़ा करो, नमाज के बगैर कोई गुजारा नहीं, कोई चारा नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, जब ये 10 सवाल किए ना, जब ये 10 सवाल किए हिरकल बादशाह ने ये 10 सवाल किए, सरदार अबू सुफियान ने 10 सवालों का जवाब दिया, तो हिरकल बादशाह ने पता है जवाब क्या दिया? 2 जवाब दिए। हिरकल बादशाह काफर है, काफर ने जवाब दिया, फरमाया कि सरदार अबू सुफियान से कि एक वक्त आएगा कि जो तूने ये मैंने आपसे सवाल किए हैं और आपने मुझे ये जवाब दिए हैं, अगर ये जवाब बिल्कुल ठीक सच्चे सही हैं तो एक वक्त आएगा ये किस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी पर भी हुकूमत होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत होगी। ये काफर कह रहा है शान सुन के। और दूसरी बात पता है क्या की? उसने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनके जूते पाँव को चूम लूँ। ये काफर ने जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु सुन के अल्लाहु अकबर, अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की सबसे आला, ये उम्मत भी सबसे आला है, मैं और आप भी सबसे आला है। मगर आला किस तरह बनेंगे? जब इन पर अमल करेंगे, जब हम झूठ छोड़ देंगे फिर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे आला हो जाएंगे। जब हम किसी को धोखा देना छोड़ देंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है मगर झूठ नहीं बोलता और धोखा नहीं देता। अब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो कि हम क्या कर रहे हैं। दावे तो बहुत करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मगर हमारे अंदर क्या है? क्या हमारे अंदर भी मोहब्बत है या बारोबार मोहब्बत है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह नबी पाक वसलाम ने जो आखिरी सवाल किया, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वसलाम हमें नमाज की दावत देते हैं, नमाज की हमें दावत देते हैं। और हम किस तरह कितनी नमाज पढ़ते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, जितने भी दुनिया के इंसान पर दुनियावी परेशानी आती है ना, इसी वजह से आती है कि जो इंसान नमाज से दूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो बंदा मेरी नमाज से दूर हो जाता है मैं उसकी माइशत, ज़िंदगी, माल, पैसे, दौलत को कम कर देता हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी दुनिया की माइशत कम हो जाती है। हमारी वजह क्या है? असल वजह क्या है कि जो हमारे पास पैसा भी है मगर सुकून नहीं है। सुकून कहाँ से मिलेगा? सुकून नमाज